احمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله واصحابه واهل بيته واولیاء امته وعلماء ملته اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد في مقام آخر في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خير خلق الله. نہایت واجب الاحترام معزز و محتشم حاضرین گرامی قدر، حضور پر نور شافع یوم نشور سرور کون و مقام مالک انس و جان، باعث ایجاد عالم فخر آدم و بنی آدم، نور مجسم رحمت کل عالم، شفیع المذنبین امام النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری پر اظہار مسرت کے بارے میں پچھلے جمعہ اپنی معروضات قرآن و سنت کی روشنی میں پیش کر رہا تھا. بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ حضور تشریف لائے اور پھر دنیا سے چلے گئے تو تم تو ہر سال خوشی کا اظہار کرتے ہو، تمہیں تو عرس منانا چاہیے، خوشی کی بجائے غمناک ہونا چاہیے. آخر تم عاشق رسول ہو، محبان مصطفیٰ ہونے کا دعویٰ ہے، تو تمہیں تو غم کرنا چاہیے کیونکہ حضور تو چلے گئے ہیں، وفات پا گئے ہیں، دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں. کل نفس ذائقۃ الموت، تو وہ وعدہ جو خدا بندی ہے وہ برحق ہے اور وہ پورا ہوا ہے. لہذا تمہیں خوشی کا اظہار کرنے کی بجائے حزن و ملال، دکھ اور درد کا اظہار کرنا چاہیے. جبکہ تم ہر سال خوشیاں منانا شروع کر دیتے ہو، تو کیا ہر سال نبی تشریف لا رہے؟ ایسا تو ہے کوئی نہیں. آپ تو خاتم النبیین ہیں، آپ کے زمانے کے بعد کسی اور نبی نے تو آنا نہیں ہے. تو اپنی طرف سے یہ ایک بہت بڑا سوال اور اعتراض گھڑ کر لے آتے ہیں. لہذا اظہار فرحت نہیں کرنا چاہیے، خوشیاں نہیں منانی چاہیے، کیونکہ حضور تو دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، چلے گئے ہیں. تو اس سوال کے جواب میں اہل سنت و جماعت کے محققین، علماء، مفسرین، مدققین، صوفیاء، اذکیاء، اتقیاء کے ہزاروں اقوال ان کے اس بوسیدہ اور لا یعنی سوال اور اعتراض کے جواب میں پیش کرتے آئے ہیں. تو اس طرف اگر ہم جائیں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. ہم قرآنی آیات کو دیکھتے ہیں، اللہ رب العزت کا فرمان دیکھتے ہیں، خدا تعالیٰ کا کلام پڑھتے ہیں، اس سے ہمیں کیا سمجھ آتا ہے ہم اس کے پیچھے لگتے ہیں. حضور سرور کون و مقام مالک انس و جاں سیاح لا مقام، حضور پر نور شافع یوم نشور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن کریم فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا. نبی کے دو معنی مفسرین کرام نے کیے ہیں. پہلے لحاظ سے اگر معنی کیا جائے تو یہ معنی بنتا ہے، اے بلند شان والے، ہم نے آپ کو حاضر ناظر بنا کر بھیجا. اور نبی کے دوسرے معنی کے حوالے سے اگر ترجمہ کیا جائے تو مفہوم یہ بنتا ہے کہ اے غیب کی خبریں دینے والے،
آپ خاموش بیٹھے ہیں، قرآن کی ترجمانی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، مفسرین کرام کے بیان کردہ دوسرے معنی کے حوالے سے نبی کا جو دوسرا معنی بنتا ہے، اے غیب کی خبریں دینے والے، ہم نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کر بھیجا۔ شاہد کا معنی مفردات کے اندر امام راغب علیہ الرحمہ جو امام اللغات بھی ہیں، لغویین اہل لغت کے پیشوا اور امام ہیں اور مفسر قرآن بھی ہے، آپ فرماتے ہیں شاہدہ یا شہد سے ماخوذ ہو شاہد، یا شاہدہ یا شہودو سے ماخوذ ہو لفظ شاہد، تو لفظ شاہد کا مطلب بنتا ہے وہ جو گواہ ہو، وہ جو گواہ ہو، اور گواہ بنتا ہی تب ہے جب موقع کے اوپر حاضر ہو۔ آج ہماری گئی گزری عدالتیں بھی جو انتہائی گھٹیا اور بوگس نظام عدالت کا چلا رہی ہیں، وہ بھی موقع پر جو موجود نہیں ہوتا اس کی گواہی قبول نہیں کرتی ہے۔ حضور علیہ السلام کس کس کے گواہ ہیں اور کس عظیم شان کے گواہ ہیں، یہ بھی قرآن ہی سے پوچھ لیتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اس کا مطلب سمجھنے سے پہلے آپ لفظ شہید کا معنی سمجھ لیں۔ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، لفظ شاہد ہو، لفظ مشہود ہو، لفظ شہید ہو، ان دونوں تینوں چاروں لفظوں کا مطلب شہود لے لو، یہ مصدر ہے اور ہر صیغے کے اندر مصدر کا معنی پنہا ہوتا ہے، یعنی ان کا مادہ ایک ہے تو مطلب بھی ان کا ملتا جلتا ہی ہے۔ فرق یہ ہے کہ شاہد فاعل کا صیغہ ہے، شہید جو ہے صفت مشبہ کا صیغہ ہے۔ اس میں دوام اور استمرار والی صورت وہ نہیں ہوتی جو صفت مشبہ کے اندر پائی جاتی ہے، لیکن بہرحال لفظ شہید کے استعمال کی بھی اہل لغت نے دو صورتیں بیان کی ہیں، یا تو مبنی للفاعل ہوگا کہ یعنی بولا شہید جائے گا، مراد شاہد ہوگا۔ تو قرآن کی پہلی آیا جو میں نے پڑھی تھی اس میں آیا تھا لفظ شاہد، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا۔ دوسری جو قرآن کی آیا میں نے تلاوت کرنے کی کوشش کی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ تو دو جگہ پر اس آیا کے کلمات طیبات میں لفظ شہید آیا ہے، تو اگر اہل لغت کے حساب سے لفظ شہید بمعنی شاہد مانا جائے تو اس کا معنی بھی وہی بنے گا جو لفظ شاہد کا آیا ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اس آیا مقدسہ میں پہلی جگہ پر سارے نبیوں کے لیے لفظ شہید ہے، اور پھر دوسری بار جو لفظ شہید آیا ہے وہ اس ہستی کے لیے ہے جو امام الشہداء، سید الشہداء، امام المتقین، امام الانبیاء کی ذات والا صفات۔ تو شہید بمعنی شاہد، تو شاہد وہ بھی اور یہ بھی، اور شاہد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن کے لیے؟ مفسرین کرام کی ایک بڑی جماعت ہے، لمبی لسٹ ہے میرے پاس، جس کے اندر کثیر اسماء گرامیہ مفسرین کرام کے 2 درجن سے زائد بنتے ہیں۔ انہوں نے لفظ شاہد کا مطلب یہی بیان کیا ہے جو میں بیان کر چکا ہوں کہ اے بلند شان والے، ہم نے تمہیں گواہ حاضر و ناظر بنا کر بھیجا۔ اے غیب کی خبریں دینے والے، ہم نے آپ کو گواہ یعنی حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے۔ دوسرے مقام پر جو لفظ شہید ہے اس کا مطلب بیان کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ۔ وہ کتنا عظیم اور خوبصورت اور کیسا عظیم وقت ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے۔ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور اے حبیب ہم باقی سب پر آپ کو گواہ لے کر آئیں گے۔ من کل امت بشہید وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا۔ کیسا وہ وقت ہوگا، کیسی وہ گھڑی ہوگی جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے۔ وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے۔ وہ سب کون ہیں؟ پہلے نبیوں کا ذکر ہو رہا ہے، انبیاء مرسلین جو پہلے گزر چکے ہیں، ماضیہ کے اندر، قرون سابقہ کے اندر جو گزرے ہیں، انبیاء مرسلین کے ادوار گزرے ہیں۔ اصل میں معاملہ یہ ہے کہ قیامت کے روز اللہ رب العزت
لوگوں کو جو کافر ہیں انہیں فرمائے گا کیا تمہاری طرف کوئی تبلیغ کرنے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ انکار کریں گے، وہ انکار کریں گے۔ جب انکاری ہوں گے تو اللہ رب العزت ان امتیوں کے نبیوں کو بلائے گا، ان امتوں کے انبیاء کو بلایا جائے گا اور ان سے سوال کیا جائے گا، اور انبیاء یہ عرض کریں گے مولا ہم نے تیرے حکم کے مطابق انہیں تبلیغ کی تھی، توحید کا پیغام پہنچایا تھا، لیکن انہوں نے ہماری بات مانی نہ تھی۔ اللہ رب العزت فرمائے گا تمہارے حق میں کوئی گواہی دینے والا ہے؟ تمہارے حق میں کوئی گواہی دینے والا ہے؟ حالانکہ رب خود جانتا ہے، سارا اس کے علم میں ہے، علیم بذات الصدور ہے، عالم ما کان و ما یکون ہے، ذاتی لحاظ سے ہر غیب کا جاننے والا ہے، ہر شے کا جاننے والا ہے، ہر کسی کے سینے کے راز کو جاننے والا ہے، ہر حالت کو جاننے والا ہے، ہر خبر کا علم رکھنے والا ہے، اور تحت سرا سے لے کر عرش الہی سے پار تک جتنی بھی مخلوقات ہیں سب کے ہر ایک حال اور اس کے احوال کا اسے علم ہے، لیکن پھر بھی فرماتا ہے اپنے گواہ لاؤ۔ تو انبیاء مرسلین جس ہستی کا نام لیں گے کہ یا اللہ ہمارے حق میں گواہ تیرا نبی تیرا حبیب محمد الرسول اللہ، جن کا نام آسمانوں میں احمد زمین پر محمد ہے، ہمارے گواہ تو وہ ہیں نا۔ اب جو پہلی آیا میں نے تلاوت کی تھی اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا تھا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے بلند شان والے، دوسرے معنی کے لحاظ سے اے غیب کی خبریں دینے والے، ہم نے آپ کو شاہد یعنی حاضر و ناظر بنا کر بھیجا ہے۔ اب مفسرین کرام فرماتے ہیں الی من ارسلت الیہم، آپ گواہ ہیں، حاضر ناظر ہیں ہر اس کے جن کی طرف آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے۔ جس جس بستی کے لیے آپ رسول ہیں آپ اس کے حاضر و ناظر ہیں، جس جس قوم کے آپ رسول ہیں آپ اس کے حاضر ناظر ہیں، جس جس مخلوق کے آپ رسول ہیں آپ اس کے حاضر و ناظر ہیں۔ الی من ارسلت الیہم۔ آؤ پھر امام الانبیاء سے پوچھتے ہیں آقا آپ کس کس کے رسول ہیں؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرمایا ارسلت الی الخلق کافہ، میں کسی ایک جماعت یا اسی ایک گروہ یا کسی ایک ملک یا کسی ایک قوم یا کسی ایک خاندان یا کسی ایک فرد یا صرف زمین یا صرف آسمان یا آسمانی مخلوقات یا زمینی مخلوقات یا صرف ملائکہ یا صرف جنات یا پھر صرف انسان، نہ بلکہ جو بھی اللہ کی مخلوق ہے میں سب کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ ارسلت الی الخلق کافہ، حضور علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو ساری کی ساری مخلوق کے لیے رسول بھیجا گیا ہے۔ اب جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا مجھے ساری کی ساری مخلوق کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اب کیا ہوا؟ اب مفسرین کرام نے تفسیر کی قرآن کی، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا، اے بلند شان والے یا اے غیب کی خبریں دینے والے، ہم نے آپ کو شاہد بنا کر بھیجا ہے۔ الی من ارسلت الیہم، امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں الی من ارسلت الیہم میں ابہام کیوں رکھتے ہو؟ کھل کر بولو، شاہدن علی الخلق شاہدن علی الناس، ساری مخلوق اور سارے لوگوں کے لیے آپ کو حاضر ناظر بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اب یہ ہے سمجھنے کی بات کہ حاضر و ناظر ہونے کا مطلب کیا ہوتا ہے جی؟ اب جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جسم اطہری زمین پر نہیں آیا تو اس وقت آپ حاضر و ناظر کیسے ہوئے؟ چلو ظاہری آیات میں تو ہم مان لیتے ہیں کہ امت کے لیے حاضر و ناظر ہیں، بعد از وصال اور بعد از وفات کیسے حاضر و ناظر ہوئے اس کو دیکھنا باقی رہ گیا ہے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات روحانی بھی ہے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات روحانی اور جسمانی بھی ہے۔ حیات روحانی عالم ارواح کے اندر نبیوں کی تربیت کرتے ہوئے گزری ہے۔ چھوٹی بات میں نے نہیں کیا ہے، بہت بڑی بات کی، اور یہ مفسرین کرام محدثین کرام محققین اس پر بھی بہت سارے اقوال پیش کر چکے ہیں۔ میں عرض کر چکا ہوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو روحانی حیات ہے اس کا ایک حصہ یوں بھی گزرا ہے کہ سارے نبی تھے، ان کی تربیت کا معاملہ تھا، اللہ نے اپنے نبی کی روحانی صلاحیت اتنی بڑھا دی کہ باقی نبیوں کے لیے مرشد و مربی بن گئے۔ اب انبیاء کی ارواح ہیں، نبی الانبیاء کی بھی روح ہے، ارواح ان کی بھی ہے، روح ان کی بھی ہے۔ دنیا میں آنے سے قبل ان کی تربیت فرما رہے ہیں تو ایک نوع حیات روحانی تو ماننی پڑے گی یہاں۔ پھر جب آپ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو وہ حیات جسمانی اور روحانی ہر دو لحاظ سے،
جسم کے لحاظ سے بھی، روح کے لحاظ سے بھی۔ لیکن جب دنیا سے پردہ پوش ہوئے تو اب کون سی حیات ہے جسے کہا جا رہا ہے کہ ختم ہو گئے، چلے گئے؟ بعض نے تو یہاں تک لکھ دیا ہے کہ نبی نے خود فرمایا ہے میں بھی ایک دن مار کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ حالانکہ ذخیرہ حدیث میں کسی جگہ پر یہ الفاظ ملتے ہی نہیں ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں بھی مار کر مٹی میں ملنے والا ہوں۔ اس کے برخلاف، اس کے برعکس حدیث میں لفظ ملتے ہیں، فرمایا پر نبی اللہ حی یرزق فی قبرہ، اس کے مخالف لفظ ملتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق۔ ابن ماجہ شریف کی حدیث ہے، صحاح ستہ کی حدیث ہے، تیرے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بے شک اللہ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو کھا جائے، فنبی اللہ حی یرزق، پس ماننا پڑے گا کہ اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اسے قبر میں رزق بھی دیا جاتا ہے۔ ایک حدیث میں یہاں تک ہے الانبیاء احیاء یرزقون فی قبورہم، نبی زندہ ہوتے ہیں، قبروں میں انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ اور حدیث معراج میں حضور علیہ السلام فرماتے ہیں مررت بقبر موسیٰ فاذا ہوا قائم یصلی فی قبرہ، موسیٰ کی قبر کے پاس سے میرا گزر ہوا شب معراج، میں نے کیا دیکھا؟ فاذا ہوا قائم یصلی فی قبرہ، میں نے دیکھا اچانک موسیٰ اپنے قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ حیات بھی ثابت ہو رہا ہے، جسمانی حیات ثابت ہو رہی ہے، کیونکہ قیام، قعود، رکوع، سجود یہ جسم کا خاصہ ہوتا ہے۔ جسم نہیں ہے تو قیام نہیں ہے، جسم نہیں ہے تو پھر قعود نہیں ہے، جسم نہیں ہے تو جلسہ نہیں ہے، جسم نہیں ہے تو قومہ نہیں ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا مررت بقبر موسیٰ فاذا هو قائم يصلي في قبره، میں نے موسیٰ علیہ السلام کی قبر کے پاس سے جب گزر کیا شب معراج، میں نے دیکھا کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی حدیث معراج میں فرمایا جب میں مسجد اقصی پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام سارے نبیوں کی طرح مسجد اقصی میں موجود تھے اسی ایک رات۔ پھر فرمایا جب میں چھٹے آسمان پر گیا تو موسیٰ وہاں پر بھی موجود ہے۔ اب آپ ہی بتائیے موسیٰ ایک ہے یا تین ہے؟ اگر موسیٰ ایک ہے تو تین جگہ پر کون ہے؟ پتہ چلا انبیاء کی ذوات طیبات کا خاصہ ماننا پڑے گا۔ عام لوگوں کی طرح انہیں نہیں ماننا چاہیے۔ عام لوگوں کی طرح نہ ان کی حیات ہے نہ ممات ہے، نہ عام لوگوں کی طرح ان کی روحانیت ہے، نہ عام لوگوں کی طرح ان کی جسمانیت ہے۔ نبیوں کے خواص ہیں، نبیوں کی بلند شانیں ہیں، نبیوں کے مراتب ہیں، نبیوں کے کمالات ہیں، نبیوں کی تگڑی روحانیت ہے، نبیوں کی جسمانیت عام لوگوں کی روحانیت سے اعلیٰ ہے۔ یہ ماننا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ رات بھی ایک ہے، موسیٰ بھی ایک ہے، قبر میں بھی ہے، مسجد اقصی میں بھی ہے، چھٹے آسمان پر بھی ہے۔ اب دعوت فکر ان کو دیتا ہوں جو حدیث تو پڑھتے ہیں لیکن ترجمانی غلط کرتے ہیں۔ یہ حدیث نہیں ہے کیا جو میں نے پڑھی؟ یہ حدیث نہیں ہے۔ وہ جو ابن ماجہ شریف سے پہلے میں نے پڑھی تھی وہ حدیث نہیں ہے کیا؟ اور جو پہلے میں قرآن پڑھ چکا ہوں کیا وہ رب کا کلام نہیں ہے کیا؟ اگر یہ کلام الہی میں نے پڑھا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارکہ حدیث پڑھی ہیں تو پھر ماننا پڑے گا امام الانبیاء زندہ ہیں، اپنی روحانی حیات کے ساتھ بھی جسمانی حیات کے ساتھ۔ تو جن کے نبی زندہ ہیں وہ تو خوشی منا رہے ہیں، جن کے مر گئے ہیں وہ تلاش کرے کون ہے۔ ہمارے آقا تو زندہ ہیں، امام الانبیاء زندہ ہیں، بلکہ سارے نبی زندہ ہیں۔ اور علماء فرماتے ہیں سارے نبیوں کو شہید ماننا بھی ضروری ہے اور امام الشہداء نبی الانبیاء کو ماننا ضروری ہے۔ اور شہید وہ ہوتا ہے، رب فرماتا ہے اسے تم مردہ کہنا تو بڑی دور کی بات ہے، مردہ گمان بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم عام شہیدوں کو مردہ نہیں کہہ سکتے، نہ مردہ سوچ سکتے ہیں۔ تو ہم صدیقین کو کیسے مردہ مان لیں، ہم انبیاء کو کیسے مردہ مان لیں، ہم امام المرسلین کو کیسے مردہ مان لیں؟ ہم تو شہیدوں کو زندہ مارتے ہیں جو جن کے قدموں پر شہید جان نثار کر رہے ہیں، رب انہیں مردہ نہیں کہنے دیتا۔ تو جن کے قدموں پر شہیدوں نے جان نثار کی ہے اس نبی الانبیاء کو ہم مردہ کیسے ماریں؟ بس وہ ایک وعدہ تھا جو پورا ہوا، اس کے بعد پھر اسی طرح کی آیات ہے۔ اللہ حضرت نے اس لیے یہ عقیدہ دیا ہے کہ انبیاء کو اجل آنی ہے اور بس ایسی کہ فقط آنی ہے، پھر اسی
ایک آن کے بعد مثل سابق وہی جسمانی ہے. یعنی انبیاء کو بھی اجل آنی ہے، لیکن فقط ایسی کہ فقط آنی، ایک آن کے لیے آئی، پھر اسی ایک آن کے بعد مثل سابق وہی جسمانی ہے. اس پر مہر ہے حدیث کی، ابن ماجہ شریف کی پڑھ چکا ہوں. نبی اللہ حی یرزق، اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، اسے قبر میں رزق دیا جاتا ہے. تو جو نبی فرما رہے ہیں وہ ماننا، جو عام لوگ کہہ رہے ہیں اسے کیوں مانتا ہے؟ تو ہمارے تو بھائی نبی زندہ ہے، اس لیے ہم ان کی تشریف آوری کی خوشی ہر سال کرتے ہیں. اللہ رب العزت ہمیں یہ مسئلہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.